بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کج پیچ نہیں رکھا ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی، تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وہ اسی زینت پر ریجھے ہوئے ہیں، درا حالے کہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہم ان کی سرگزشت تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے
جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ وہ یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے، تو بشارت ہوئی کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔